اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا نام محمد عفنان صدیقی ہے۔ آپ حضرات کے لیے، آپ پیارے اسٹوڈنٹس کے لیے، 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ترجمۃ القرآن مجید جو پنجاب ٹیکسٹ بک نے ایک نئی بک لگائی ہے، تو اس کو کیسے آسان طریقے تک آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تو اس کا بہت آسان طریقہ کہ اس کو ہم ترجمہ کیسے پڑھیں گے اور ان آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ کیسے کریں گے، وہ کون کون سی صورتیں ہوں گی جو کہ کہتے ہیں امتحانات میں ترجمے کے طور پر آئیں گی، اور وہ کون کون سی صورتیں ہوں گی جن کے سوالات پوچھے جائیں گے، یا وہ کون سی صورت ہوگی جس کے بارے میں تعارف، خلاصہ یا مرکزی مضمون کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم اس کے اندر آپ کو اس کا پیٹرن بھی بتائیں گے، اور اس کا کیا کہتے ہیں اسکیم بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور ایک ایک لفظ کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہم آپ کے لیے آسان طریقے سے انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ترجمے کو سیکھنے کے لیے دو طریقے عام طور پر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرات صرف نحو جو بنیادی علوم ہیں، بلاغت، یہ تمام علوم کو پڑھنا شروع کر دیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو کافی وقت چاہیے ہوگا۔ لیکن اگر کیا کہتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ صرف ترجمہ ہلکی پھلکی تفسیر جاننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک آسان طریقہ ہوگا کہ ہم اس کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاتے جائیں گے، اور وہ ان لفظوں کو جوڑتا ہوا معنی تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ اسکوپ ہوگا کہ ہم آگے کس طریقے سے لے کر چلیں گے۔ تو اب یہ بات ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی صورتیں جو ہیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ 50 مارکس کا یہ پیپر ہوگا۔ اس کے اندر سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، انبیاء، حج، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، سورہ روم، لقمان، سجدہ، سبا، فاطر، یاسین، صافات، صاد اور سورہ احقاف، یہ صورتیں جو ہیں آپ کے سلیبس میں شامل ہوں گی۔ اور ان صورتوں میں سے کن صورتوں میں سے ترجمہ لیا جائے گا، اور کہاں سے کوشچنز بنیں گے، اور لانگ کوشچن کہاں سے بنے گا، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہمارے ساتھ رہنے پر آپ کو معلوم ہوتی چلی جائے گی۔ تو سامعین کرام، یہ جو ماڈل پیپر ہے اس کا ہم نے آپ کے سامنے یہ تصویر رکھ دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے کل نمبر، ترجمۃ القرآن مجید کے کل نمبر 50 ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، حصہ اول اور حصہ دوم۔ حصہ اول جو ہے معروضی ہے، اور حصہ اول کے اندر جو کوشچن نمبر 1 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہ وہ آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوگا جو آپ کو 4 میں سے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا، اور یہ ٹوٹل 10 ہوں گے۔ ان 10 میں سے 10 آپ بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور جب ہم اس کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ تمام آبجیکٹیوز بھی آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو 10 مارکس یہاں پہ آرام سے سکیور ہو سکتے ہیں۔ اگلا حصہ جو ہے وہ حصہ دوم ہے، انشائی کے نام سے ہے، اور حصہ دوم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کوئی سے 5 سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔ تو 2 نمبر کا ایک کوشچن ہے، اور ملٹیپلائی بائی 5 10 کے برابر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 8 کوشچنس پوچھے گئے ہیں، اور آخری 3 کوشچنز دیکھ رہے ہیں عربی سے متعلق ہیں۔ وہ جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے انہی میں سے وہ صورتیں جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو اسی میں سے آپ کو یہ ترجمہ بھی آ جائے گا کہ آسان ہوگا، اور وہ کیا کہتے ہیں آپ کے لیے عمل کرنا بھی اس پہ، یعنی اس پہ آپ کے لیے پیپر میں اٹیمپٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 8 میں سے 5 کوشچنس، دین اس کے بعد کوشچن نمبر 3 کو دیکھیے۔ 10 ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی، وہی بات آ گئی کہ کچھ الفاظ ہیں جو 8 ہیں، 8 میں سے ایک ایک کا معنی بتانا ہے۔ جیسے الصلاۃ آپ جانتے ہیں، ویسے بھی الصلاۃ خیر من النوم آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم جب پڑھیں گے کہ آسان نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے الصلاۃ، اسی طریقے سے یہ باقی الفاظ بھی ہم حل کر لیں گے۔ اگلا جو کوشچن ہے، کوشچن نمبر 4، یہ تھوڑا سا عام طور پہ ٹپیکل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اچھا پڑھا دیا جائے تو بہت آسان طریقے سے اسٹوڈنٹس اس کو حل کر سکتے ہیں۔ کہ ہم اگر اس کو بامحاورہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایک لفظ کا کم از کم معنی معلوم ہونا چاہیے، اور اس کو اپنی زبان اردو کے اندر ہم اس کو تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہوں، تو اس سے ہمارے لیے ترجمہ نکالنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے
کہ یہ 3 into 5 جو 15 مارکس کا ہے، اور ہم اس کو تو کوشچن نمبر 4 کیا ہوا، ہم درجے میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے. 3 into 5 = 15. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے 5 میں سے صرف 3 کرنے ہیں. اور یہ اس کے بعد کوشچن نمبر 5 جو لاسٹ کوشچن ہے، وہ جو صورتیں ہیں اس میں سے ہم نے کسی ایک صورت کے اوپر اس کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضمون ہوگا، وہ ہم نے استعمال کرنا ہے. تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس پیپر کے کوسچنز کی ڈسٹریبیوشنز ہو گئی ہیں. کوسچن کے جو مارکس ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہمیں پتہ چل گئی ہیں. تو اس کے بعد جب ہمارے سامنے پیپر پیٹرن آ گیا تو اب ہمارے لیے پیپر کی تیاری کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو ہماری جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم اس کے بارے میں تعارف، صورت کے بارے میں خلاصہ، اس کے مرکزی مضمون کے بارے میں ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. تو تمام پیپر کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم اس ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے جائیں گے آپ کے لیے، تاکہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو کوسچن نمبر 4 ہے، درجے میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یہ 6 صورتیں ہیں جن کے آپ کو کتنے ترجموں کو اچھی طرح دیکھنا ہوگا. وہ سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، انبیاء، سورہ حج، سورہ فرقان اور احقاف. یہ وہ 6 صورتیں ہیں جن کا آپ کو کیا کہتے ہیں 3 اجزاء کا ان میں سے کہ کتنے ترجمہ کرنا ہوگا. ویسے آسان بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ 3 صورتیں کر لیں، ان میں سے 3 کے 3 آپ کو آتے ہوں گے، تو اگلے 2 آپ کے لیے آپشنل ہو جائیں گے. تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے پیپر پورا اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. 15 مارکس کا ایک کوسچن بھی آرام سے حل ہو جائے گا. اچھا، تو یہ آج کی ہماری ویڈیو ہے، اور امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، اور تمام ویڈیوز کے لیے آل کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس تمام ویڈیوز وقتی پہنچ سکیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.